کرے حسن و جمال سرخیر حسن زہر جمالاں شاہ کوباں مائے تاباں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کرم میں اپنی عقیدت و محبتوں کی نیاز پیش کرنے کے بعد قابل قدر بزرگوں دوستوں اور عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ آواز کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو مقامات سے کچھ کلمات خیر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے خالق ارض و سما میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور مجھے اور آپ کو سن سنا کر پروردگار عالم ان پاکیزہ جملوں کی عملی تفسیر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اور دوسری مقام پہ ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے لیے شدید محبت کرتے ہیں۔ اب آپ اسی بتا چونکہ ماہ محرم الحرام یہ اہل بیت اطہار کی یادوں، کرب و بلا والوں کی بے مثل لازوال قربانیوں کو لیے گزر رہا ہے۔ آپ نے ماہ محرم الحرام کے آغاز سے لے کر اب تک جمعۃ المبارک کے خطبات بھی سماعت کیے، دیگر محافل کا حصہ بھی بنے، مختلف حوالوں سے سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، دیگر ذرائع تک اس حوالے سے بھی آپ مختلف عنوانات سے، مختلف حوالوں سے گفتگو سنتے آ رہے ہیں، اور بالخصوص جب یہ ماہ مبارکہ آتا ہے تو بہت سارے فتنہ و فساد بھی ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس امت کے جو اس وقت حالات ہیں، کوئی اہل بیت اطہار کے خلاف زبان درازیاں کرتا نظر آئے گا، کوئی میرے رسول پاک کے مقدس جماعت صحابہ کرام کے خلاف عرضہ سرائی کرتا نظر آئے گا، اور کچھ وہ ہیں کہ جو سرے سے ہر تعلق کا انکار کر کے ایک ہی چیز لے کے بیٹھے ہیں کہ بس عبادت کریں، اللہ اللہ کریں، تو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مین اس وقت امت جو دو بڑے گروہوں میں تقسیم ہے، ایک گروہ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت اور بس، ہمیں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو محبت کے دعوے کر رہا ہے، میری حضور سے محبت ہے، میری صحابہ سے محبت ہے، میری اہل بیت سے محبت ہے، میری پنجتن پاک سے محبت ہے، اور محبت تک محدود رہ گئے، بد عملی نے ڈیرے لگا لیے، کہتے ہیں ہمیں عمل کی ضرورت نہیں، بس یہ محبت بیڑا پار کر دے گی۔ یہ دونوں سلسلے، یہ دونوں گروہ حقیقت میں حقیقت کے راستے سے ہٹ کر چلنے والے مسافر ہیں۔ حقیقت یہ ہے محبت اور عمل صالح
یہ لازم اور ملزوم ہے. محبت کے بغیر عبادت کریں گے تو عبادت کا شوق نہیں ہوگا، معرفت نہیں ہوگی، پہچان نہیں ہوگی. اور محبت کے بغیر سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بے ادبی جنم لیتی ہے، اور بے ادبی جہاں پہ آئے وہ اعمال برباد کر دیتی ہے. تو جب محبت کو چھوڑ کے صرف عبادت کریں گے تو عبادت کی جو روح ہے وہ روح سے خالی ہو جائے گی. اس لیے حضرت پیر سلطان باہو علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں نا کہ جاگ بنا دودھ جمدے نہیں، باویں لال ہون کر کر کے ہو. تو اس محبت کے بغیر اگر آپ عبادت سے ہی کام لیں گے، ہمارے امام تو کہتے ہیں کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. ہماری عبادت تو ہوتی یہی ہے کہ جن کے انداز محبت کو دیکھ کر ساری امت کی عبادت بنی ہے. کیونکہ صحابہ کرام نے جب نماز فرض ہوئی تو پوچھا حضور نماز تو حکم آ گئے واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیسے قائم کرنی ہے؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، یوں نماز پڑھو جس طرح مجھ محمد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اب کسی صحابی رسول نے یہ نہیں کہا حضور عبادت رب کی ہے، طریقے آپ والے اپنائیں. صحابہ نے بتایا عبادت وہی ہے جو یار کے طریقے والے ہو. اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شوق تیرا اگر نہ ہو میری امام کا نماز، میرا رکوع بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. میرا رکوع بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. اس لیے کہ مجھے کیا پتا تھا رکوع کا، مجھے کیا پتا تھا سجود کا. تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جگہ رہا میں نماز میں. تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں. ہماری نماز تو بنتی تب ہے جب خیال یار آ جائے. اس لیے عبادت محبت کے بغیر کریں گے تو پھر عبادت کا لطف نہیں آئے گا. اور اس کا سب سے بڑا نقصان ہوا کیا ہے پھر معاشرے میں کہ جب ہم نے کہا نا کہ بس عبادت کریں اور کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، نہ معاذ اللہ حضور کی ضرورت، نہ صحابہ کی، نہ اہل بیت اطہار کی، نہ اولیاء کاملین کی، کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر آج معاشرہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ جن نمازیوں کی نماز اماموں کے بغیر نہیں ہوتی تھی آج ننگے سر ہو رہی ہے. اس محبت کے بغیر عبادت میں نقصان یہ ہوا ہے کہ پہلے جو ایک ایک رات میں ایک ایک ہزار نفل پڑھ کے یار منا کے سویا کرتے تھے، اب 5 وقت کے نماز میں 2 نفل آتے ہیں تو وہ بھی چھوڑ دیے ہیں، کہتے ہیں اس کے بغیر بھی نماز ہو سکتی ہے. ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ پہلے تو نفل چھوڑے ہیں، اب تو لوگوں نے سنت بھی چھوڑ دیے ہیں، اور پڑھا لکھا طبقہ صرف نماز فرض پڑھتا ہوا نظر آتا ہے. کہتے ہیں فرض پڑھ لو تو نماز ہو جاتی ہے، سنت کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے. اور بالخصوص ہمارے جمعے والے دن یہ اکثر شکوہ شکایت بھی نظر آتی ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے، نوجوان طبقہ ہے، بے شمار ہمارے نوجوان جمعے والے دن صرف 2 فرض پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، کہتے ہیں بس جماعت ہو گئی ہے، نماز ہو گئی ہے. تو جب عبادت محبت سے خالی ہوئی ہے نا تو پھر نوبت یہاں تک آ گئی ہے. اور جب اس عبادت کے ساتھ یار کا پیار بھی شامل تھا، اور پیار کیا تھا کہ اس عبادت کرتے ہوئے مدینے والے آقا کا انداز کیا تھا، تو پھر عبادت کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ عبادت سے دل اکتاہٹ نہیں محسوس کرتا تھا. پھر یہ نہیں ہوتا تھا کہ آج 5 منٹ زیادہ لگ گئے ہیں جمعے پہ تو آج 7 منٹ زیادہ لگ گئے ہیں، تو 1 منٹ کا حساب نہیں ہوتا تھا. پھر ہم والی بغداد کو سنتے نظر آتے ہیں کہ 40 سال
عشاء کا وضو کیا ہے اور پھر صبح کی نماز تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہے ہیں، اس لیے کہ پہچان ہو گئی تھی نا، محبت ہو گئی تھی۔ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ 37 سال زہد کمایا ہے، 37 سال یا 40 سال یا 36 سال زہد کیا ہے؟ رب کو منایا ہے، کوئی کام نہیں کیا، صرف یار مناتے ہوئے 37 سال گزر گئے۔ ہمارے تو 37 منٹ بھی نماز پہ بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے مسجد میں، لیکن وجہ کیا تھی کہ پہچان ہو گئی تھی، محبت ہو گئی تھی، اور محبت ہو جائے تو کہتے ہیں محبت سب کچھ کرا دیتی ہے۔ سبحان اللہ بولے، نہیں بھی ہے تو سبحان اللہ کہیں، اللہ کرے یہ محبت مل جائے ہمیں۔ محبت سب کچھ کروا دیتی ہے۔ حضرت حضور خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن ایک بزرگ تھے، ان کے ساتھ سفر میں تھا، اور دوران سفر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک عجب معاملہ دیکھا ہے کہ میرے ساتھ ایک بزرگ تھے، اور ان بزرگوں کا نام ہے حضرت خواجہ اجل شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ ہم نے مغرب کی نماز ایک جگہ پہ پڑھی اور مغرب کی نماز کے لیے وضو کیا، اور وضو کرتے ہوئے نا ان بزرگوں نے اپنی انگلیوں کا خلال ان سے رہ گیا، انگلیوں کا صرف خلال چھوٹا۔ جب محبت اور عمل صالح عبادت اکٹھے تھے تو پھر انداز کیا ہوتا تھا، اور عبادت کی قبولیت کی کیفیات کیا ہوتی تھی۔ صرف انگلیوں کا خلال چھوٹا اور غیب سے آواز آنے لگی کہ اے اجل شیرازی، ایک طرف کہتے ہو مدینے والے سے پیار ہے، اور اسی مدینے والے آقا کی سنت کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ میں نئی بات سمجھا سکا، سبحان اللہ کہنے لگا۔ کہتے ہو حضور سے پیار ہے، اور یہ عمل میرے رسول کا طریقہ ہے، اسی آقا سے پیار بھی ہے اور اسی آقا کا یہ عمل بھی چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں آپ کو۔ میں چند دن پہلے ایک مسلک اہل تشیع کا ایک آدمی کا کلپ سن رہا تھا۔ کچھ باتیں نا سیکھنے کے لیے ہر جگہ سے مل جاتی ہیں، تو انہوں نے بڑی خوبصورت ایک بات کی، اپنے کسی بزرگ کا سنا رہے تھے کہ ہمارے ایک بزرگ ساری زندگی تبلیغ کی، اور وہ کہتے تھے کہ جس چھت کے اوپر علم لگا ہوتا، یہ جو اہل تشیع لگاتے ہیں، علم لگا ہوتا نا، تو وہ آرڈر کرتے کہ اس علم کو اتار دو۔ ان سے ایک دن پوچھا گیا، آپ ساری زندگی اہل بیت کے محبت کا درس دیتے ہو، یہ گزری ہے، اور یہ نظر آتا ہے تو کہتے ہیں اتار دو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر محبت ہے نا تو اس محبت کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ آلے رسول سے پیار ہے تو اس پیار کے کچھ تقاضے بھی ہیں کہ پیار وہی کراتا ہے جو یار کر گیا ہے، اگر وہ نہیں کرنا تو پھر یہ جھوٹی محبتوں کے دعوے نہ کرو۔ اس لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے غیب سے آواز آتی ہے، پیار مدینے والے سے اور مدینے والے آقا کی سنت چھوڑ دی ہے۔ کہتے ہیں پھر ان بزرگوں نے قسم اٹھائی، مجھے اللہ کی عزت کی قسم، جب وہ باقیہ زندگی ہے اب کوئی ایک عمل بھی رسول اللہ کا میں سے نہیں چھوٹے گا۔ اب میں اور آپ کس مقام پہ کھڑے ہیں اندازہ ہو سکتا ہے ہر بندے کو۔ ہم تو کل رسول اللہ کی شریعت بلائے بیٹھے ہیں اور ہر طریقہ بلا کے زندگی گزار رہے ہیں، اور مطمئن بھی ہیں کہ کام ہو جائے گا، مطمئن بھی ہیں کہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے جناب پہلے کشتی کو سمندر میں پھر جناب ڈالنا پڑے گا۔ اور اس سے آگے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں پھر ان بزرگوں کو میں نے نا ایک دن روتے ہوئے دیکھا، اور روتے ہوئے دیکھ کے میں نے پوچھا حضرت روتے کیوں ہو؟ اب تو آپ کا ایک ایک عمل
رسول اللہ کی اداؤں کے مطابق گزر رہا ہے. کہتے ہو یار جو ایک دن قضا ہو گئی ہے نا یار کی ادا، ایک دن جو یار کی ادا قضا ہو گئی ہے، اب ڈر لگ رہا ہے، رو اس لیے رہا ہوں قیامت والے دن اگر مدینے والے آقا نے پوچھ لیا کہ تو نے میری محبت کا اعلان بھی کیا اور میری ادا کو چھوڑ دیا، تو میں مدینے والے رسول کو کیا جواب دوں؟ اس لیے میرا بھائی صرف محبت کے دعووں سے نہیں بنے گا کام. اور نقصان دوسری طرف صرف محبت والے جنہوں نے عمل صالح چھوڑ دیا ان کا کیا ہوا؟ جس محبت نے ہمیں سنوارنا تھا اسی محبت نے ہمیں آوارگی پہ لگا دیا. جس محبت نے ہمیں رب رسول کا نوکر بنانا تھا اسی محبت نے ہمیں شریعت کا باغی بنا دیا. سمجھ نہیں سکے نا کہ یہ پاکیزہ محبت ہے، یہ پاکیزہ دلوں میں میرا رب عطا فرماتا ہے. رسول اللہ کا پیار ہو، صحابہ کا پیار ہو، اہل بیت اطہار کا پیار ہو، اولیاء کاملین کا پیار ہو، یہ سلسلہ سارا ایک ہی ہے. سبحان اللہ کہو ذرا. یہ فیضان سارا ایک ہی ہے، کوئی جدا نہیں ہے. ایک پلے مان لو بات، میرے علی شاہ کا راستہ بھی وہی ہے جو تاجدار صداقت کا راستہ ہے. داتا علی حجویری کی منزل بھی وہی ہے جو امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کی منزل ہے. اور حضرت نظام الدین اولیاء کا طریقہ بھی وہی ہے جو عثمان غنی والا طریقہ ہے. اور پیر سیال لجپال والا عمل بھی وہی ہے جو حیدر کرار مشکل کشا والا عمل ہے. یہ سارے رستے ایک ہی ہیں، یہ ایک ہی چشمہ فیض جہاں سے پھوٹ رہا ہے. اس لیے یہ محبت پاکیزہ ہے تو زندگی کو اگر پاکیزہ نہ کرے تو پھر سمجھ لو ہماری محبت قابل قبول نہیں ہے. اب دیکھیں نا جس محبت میں آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے تو آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. اس لیے جن اہل بیت اطہار کی محبت کے آج لوگ دعوے کر کے کہتے ہیں نا جی چھوٹو جی اے نمازاں تے باتاں تے تکراں تے مولویاں دا کام ہے، ساڈیاں بڑیاں اونچیاں ہونیاں نے. تو میں کہتا ہوں کہ امام پاک سے بڑا محبت رسول رکھنے والا کون تھا؟ ابھی پورا مہینہ آپ نے سنا ہے کہ سید بادشاہ کی گردن کٹی ہے حالت سجدہ میں. تو کیا خیال ہے نواز رسول کو پیار نہیں تھا رسول اللہ سے؟ ہم یہ تو ساری دنیا کو بتاتے پھرتے ہیں کربلا کے قاری کی تلاوت کے انداز کہ سر تن سے جدا ہو کر بھی نو کے نیزہ پہ تلاوت کر رہا تھا. تو میرے بھائی اگر صرف محبت کے دعووں سے بات بنتی تو حسین ابن علی کو نہیں پتا تھا کہ عبادت مولویوں کا کام ہے. جس قرآن کو تلاوت کتاندر سر بھی امام کے سر انور سے جاری ہے، آج وہی قرآن کے پاکیزہ اوراد کھمبوں سے لگے ہوئے ڈبوں سے نکل رہے ہیں کہ نہیں؟ اب چپ کر جائیں، یہ بات ذرا مشکل ہے. حقیقت ہے کہ نہیں؟ یہ کھوکھلی محبتوں کے دعوے اور یہ اس کے نتیجے ہیں کہ ہم محبتوں کے دعووں تک محدود رہے اور اسی پاک قرآن کے اوراد آج ہمارے کھمبوں کے ساتھ ڈبے لگانے کی کیا ضرورت پڑی؟ لکھا ہوتا ہے مقدس اوراق اس میں ڈالیں. یہ کیا پیغام دیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ قرآن کو شہید کرے ہوئے شہید کے ڈبوں میں ڈال دیں؟ کبھی زیور بھی پرانا ہوا تو اس ڈبوں میں ڈالا ہے؟ کبھی پیسے پرانے ہوئے ہیں تو ڈبوں میں ڈالی ہے تو کہتے ہیں جی بینک میں چلے جائیں، نوٹ اگر نقلی بھی ہوا تو چینج ہو جائے گا. تو قرآن تو وہ ہے نا جو قیامت تک بدلنے والا نہیں ہے. اس کا ایک حرف ہو یا 30 پارے ہو، قیامت تک میرے رب کا قرآن اسی حالت میں رہے
گا جس حالت میں میرے رب نے نازل فرمایا ہے. سمجھ آئی میری بات کی؟ سبحان اللہ کہیں ذرا. اس لیے صرف محبت سے بات نہیں بنے گی، محبت کے دعووں سے فقط. اور وہ محبت کے جس محبت کی وجہ سے ہم جی آل رسول سے پیار کرنے والے ہیں، اہل بیت کے نوکر ہیں، مولا علی کے جناب ہم غلام ہیں، تو مردوں کے کانوں میں بالیاں آ گئی، ہاتھوں میں 6 منریاں ڈال لی، کڑے ڈال دیے. تاریخ کے اوراق پلٹا کے دیکھ لیں، کسی ایک بھی رسول اللہ کے گھر کے فرد نے یہ تعلیم دی ہو کہ ہم سے پیار کرنے والا وہ ہوگا کہ جس کے کانوں میں بالیاں ہوں گی. بلکہ سنو بخاری شریف کے حدیث پاک، اس غلط فہمی کے شکار نہ ہو جائے ہمارے نوجوان کہ ہم سال کے بعد یہ 4 چیزیں لٹکائیں گے جسم کے ساتھ اور بیڑا پار ہو جائے گا، اور اہل بیت ہماری قیامت والے دن یہ شفاعت کریں گے اور ان کے نانا جان شفاعت کریں گے. میرے حضور نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء. اس بندے پر، مرد پر رسول اللہ کی لعنت جس نے عورتوں والا حلیہ بنایا ہے. والمتشبہات من النساء بالرجال، اور ان عورتوں پر بھی رسول اللہ کی لعنت جنہوں نے مردوں والا حلیہ بنایا ہے. ہم کیا سوچ کے لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ یہ رسول اللہ ہماری شفاعت کریں گے؟ جس مرد اور عورت کو ساری زندگی رسول اللہ لعنت کرتے ہوئے وقت گزارے، تو کیا خیال ہے قیامت والے دن آمنہ کے لال انہیں سینے لگائیں گے؟ اس لیے یہ پیار اعمال صالح کے بغیر برباد کر دے گا میرے بھائی. اس لیے امام علی رضا، یہ جو 12 ائمہ اطہار کا ذکر خیر کرتے ہیں، انہی میں سے ایک عظیم رسول اللہ کے شہزادے امام علی رضا فرماتے ہیں لوگوں خیال رکھنا، عبادت کے بھروسے پہ رسول اللہ کی آل کا پیار نہ چھوڑ دینا. عبادت کے بھروسے پر رسول اللہ کی آل کا پیار نہ چھوڑ دینا، اور آل رسول کے پیار کے بھروسے پر عبادت نہ چھوڑ دینا. یہ دونوں میں سے ایک جدا ہو گئے. آل رسول کے پیار کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی، اور آل رسول کا پیار عبادت کے بغیر قبول ہو. سمجھ آئی میری بات کی؟ اس لیے میرا موضوع آپ نے یاد رکھنا ہے، محبت اور اعمال صالح. یاد رہے گا، محبت اور اعمال صالح. محبت بولے محبت اور اس لیے عبادت کی وجہ سے رسول اللہ کی آل کا پیار نہ بھلا دینا. بلایا تو نقصان کیا ہوگا؟ مستدرک للحاکم کی روایت ہے، امام حاکم لکھتے ہیں، اور آپ نے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس حدیث کو صحیح فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اگر سین حرم میں بیٹھ کے نماز پڑھے اور وہیں پہ روزے بھی رکھے اور طواف کرتے ساری زندگی یوں گزرے، لیکن آل رسول کا پیار دل میں نہیں ہے، ساری زندگی کی عبادتیں میرا رب ضائع کر دے گا. آل رسول کے پیار کے بغیر کوئی سجدہ رب کی دربار میں قبول ہو. سمجھ آئی میری بات کی؟ اور آل رسول کے پیار کے دعوے اور ساری زندگی نماز کے قریب بندہ نہ جائے، یہ دعوے بھی پھر کیا دیں گے؟ محبت کیا ہے؟ سبحان اللہ کو ذرا. محبت یہ ہے کہ حضرت بلال حبشی، سبحان اللہ کہیں اگر اس عاشق کے ساتھ دیکھ کے تذکرے سننے ہیں. یہ 20 محرم الحرام آپ کا یوم وصال بھی ہے. یہ موضوع میرا اتنا اہم تھا کیونکہ تربیت اصلاح معاشرہ ضروری ہے، وگرنہ بہت سارے موضوعات رہ جاتے ہیں مہینوں کی مناسبت کے حوالے سے، لیکن ضمناً بات آ گئی تو چلو حاضری ہو جائے. سبحان اللہ کہہ رہا. حضرت بلال حبشی کعبے کی چھت پہ جب چڑھے نا، اب ان ہستیوں سے زیادہ پیار کرنے والا کون ہے؟ لیکن پیار یہ نہیں ہے کہ جو گمراہ کر دے. اچھا یار، محبت ہر کام کروا دیتی ہے،
محبت نے بالیاں بھی ڈلوا دی، کڑے بھی پہنوا دیے، چھلے مندریاں بھی ڈلوا دیے، تو یہ محبت نمازی کیوں نہیں بناتے؟ بولے بولے، یہ محبت پھر قرآن کی تلاوت کرنے والا کیوں نہیں بناتی؟ یہ محبت شریعت کا باغی بناتی ہے تو چہرے پہ زیور مصطفیٰ کا نور کیوں نہیں آنا دیتی؟ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ کہنا۔ پیار کیا ہے، محبت کیا ہے؟ حضرت بلال حبشی کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوئے ہیں اور میرے آقا نے فرمایا بلال مکہ فتح ہو گیا ہے، کعبہ فتح ہو گیا ہے، اب پرچم اسلام قیامت تک لہراتا رہے گا، پڑھو ذرا اذان کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے۔ حضرت بلال حبشی، محبت کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب محبت دل میں بس جائے نا پھر تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ واصف علی واصف کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہ کر دیتی ہے۔ جب یار مان لیا ہے تو پھر یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ کیا ہے تو یہ کیا ہے، محبت یہ کہتی ہے یار کیا کہہ رہا ہے۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ سبحان اللہ کہیں ذرا۔ حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ میرے حضور نے کھڑا کرایا اور فرمایا کہ بلال چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دے۔ حضرت بلال حبشی کے دل میں خیال آیا جہاں جہاں پہ بھی اذان دیتا رہا تو میرا منہ کعبہ کی طرف ہوتا تھا، اب تو کعبے کی چھت پہ آ گیا ہوں، اب میرے جملے ضائع نہیں کرنے، سبحان اللہ کہنا۔ اب تو کعبے کی چھت پہ ہوں، منہ کدھر کرنا ہے؟ اور ادھر نظر پڑی کہ مدینے والے آقا کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، تو حضرت بلال کے دل نے گواہی دی، فرمایا بلال سوچنے کی ضرورت کیا ہے، پہلے منہ کعبہ کی طرف کر کے اذان دیتا تھا، آج کعبے کا کعبہ تیرے سامنے ہے، جدھر یار پھرتا جائے گا تیرا منہ ادھر پھرتا جائے گا۔ اسے پیار کہتے ہیں۔ محبت میں ہے تیرے گلے میں جانے کا عبادت میں ہے تیرے گلے میں جانے کا محبت میں ہے تیرے گلے میں جانے کا۔ یہ محبت ہے، مان لیا ہے، اب یہ مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ منہ کدھر کرنا ہے۔ سبحان اللہ کہہ ذرا۔ اچھا ایک جھلک میں اس محبت کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس محبت کے بغیر عبادت کریں گے تو پھر گمراہ ہو جائیں گے اور مقام تک نہیں پہنچیں گے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو اگر میری بات کی سمجھ آ رہی ہے تو ایک بار سبحان اللہ کا جواب دے دیتا۔ 2-3 دن سے میں شدید معدے کی تکلیف میں مبتلا ہوں اور ابھی بھی مجھے پوری طریقے سے میرا جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا، لیکن ذکر اتنا پاکیزہ ہے کہ نہ تو کنجوسی کی جا سکتی ہے اور نہ بے دلی سے ذکر کیا جاتا ہے۔ میں پوری کوشش کر رہا ہوں آپ بیدار ہو کے محبت سے سنیں، سبحان اللہ کہہ ذرا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں انسان کا جو دل ہے قلب، اس کا مقام عرش ہے۔ انسان کے قلب کا مقام کہاں پہ ہے؟ بولیے کہاں پہ ہے؟ یہ صرف عبادتوں والا نظریہ تاکہ ختم ہو، بول دل سے، دل کا مقام کہاں پہ ہے؟ عرش پہ۔ اور آپ فرماتے ہیں، صوفی آپ فرماتے ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی چوٹی کے مفسر ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ صوفیاء نے لکھا ہے
دل کا مقام عرش ہے، اگر یہ عبادت اور ریاضت کے ذریعے اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کرے، اسے 50,000 سال کی عمر ضرورت ہے۔ مرزا جیلوی کی تقریریں سننے والے کو کیا پتا چلے کہ صوفیاء کیسے کہتے ہیں؟ یوٹیوبر کے بھٹکے ہوئے گمراہ کن عقائد و نظریات کو سننے والوں کو کیا پتا کہ فقیر محمد کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والوں کو مانگنے سے سرور کتنا آتا ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں دل کا مقام عرش ہے، اور اگر عبادت کے ذریعے صرف اگر پہنچنا چاہو گے، زندگی کتنی چاہیے؟ 50,000 سال۔ اس دور میں کسی کی ہو سکتی ہے؟ تو صوفیاء نے مسئلہ حل کیا ہے۔ بھائی بڑی امام سرکار کی چوکھٹ پہ بیٹھے تو مسئلے تو حل ہوں گے، پیر سیال لجپال کے دروازہ مل کے بیٹھیں گے تو پھر مسئلے تو حل ہوں گے۔ اور ساری زندگی فضل شاہ کلیامی کی لنگر کی دال کھائی ہو تو پھر بندہ گمراہ نہیں ہوتا، پھر یہ صوفی اللہ کے عرش تک چھوڑ کے آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر صرف عبادت اور ریاضت کے ذریعے عرش تک پہنچنا چاہو گے، کتنا عرصہ لگے گا؟ آپ میری طرف توجہ کریں، بالکل ٹائم قریب ہے، 50,000 سال۔ لیکن ساتھ ہی لکھتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا، اتنی عمر مل نہیں سکتی۔ حضور پھر کیا ہوگا؟ پہنچنا ہے اس منزل تک۔ سبحان اللہ کو ذرا پہلے اب بتاؤں کہ بابے کیا شے ہیں، اب بتاؤں کہ بابے کیا شے ہیں۔ اب قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں اگر ایسا نہیں ہو سکتا، کسی ولی کامل کی چوکھٹ پہ بیٹھ جا، کسی مرشد کامل کی نظر کے سامنے آ جا، حضور کیا ملے گا؟ فرمایا وہ 50,000 سال کا سفر مرشد کی نظر پڑے گی، رب تجھے اپنے دربار میں قبول کر کے اپنی بارگاہ میں قبول کروا لے گا۔ سبحان اللہ، اب تو سبحان اللہ بات آ کے سمجھ آ گئی۔ اچھا اگر گولڑے کے تاجدار کی نظر میں آ جائے تو 50,000 سال کا سفر چند لمحوں میں طے ہو جائے، تو کیا خیال ہے اس کی نظر میں آ جائیں کہ جس کے لیے کونین بنے ہیں؟ ایسے نہیں، سبحان اللہ کہنا۔ اگر حضور کی نگاہ نبوت میں آ جائے، ولی کی نگاہیت کی کیفیت یہ ہے، اس لیے میرا بھائی میں یہ درس دے کے جا رہا ہوں، یہ سارا میرا بیان کرنے کا مقصد وہ تو یہ ہے، فقط عبادت اور ریاضت کے چکر میں آ کے ان پاکوں کا پیار نہ چھوڑ دینا۔ ایک ولی کامل کا پیار کیسے لائے ہے، پھر کیا خیال ہے؟ خلق سے لے آؤ سے خلق سے لے آؤ سے اور اب ہر ہاتھ باہر نکل کے اعلان کرے، سب سے ایسے ایسے نہیں، ہاتھ یوں نکالو، اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے، سب سے نبی سب سے بالا، نگاہ آپ کی شان تو بڑھائے، سونے مدینے والے آقا کی شان تو یہ جن کے قدموں کا ڈھول حیاب حیات، جن کے قدموں کا ڈھول حیاب حیات ہے، وہ جان مسیحا ہمارا نبی سب سے اولا، ہمارا نبی سب سے بالا، ہمارا
میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. کون دیتا ہے دل کون دیتا ہے دل. ہاتھ یوں لڑو اس کیمرے کے لیے نہیں. ایک ویڈیو یہ کیمرہ بھی بنا رہا ہے اور قیامت والے دن ریکارڈ کھلے گے, اعلان ہو جائے گا. اس کے رجسٹر پہ لکھا ہے اس نے محمدی مسجد میں بیعت کر جمعے کی پاکیزہ گھڑیوں میں رب کے یار کے عالیہ ہاتھ نکالے تھے. پھر جناب والا لفظ آ جائے گا کون دیتا ہے دل دینے والا ہے سچا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا. محبت کے بغیر عبادت نہیں کام چلے گا. اس لیے محبت عمل صالح ان دونوں کو لے کے چلیں گے تو بات بنے گی. اس لیے کہ اہل بیت اطہار ہوں, صحابہ کرام کی پاکیزہ ہستیوں ہوں, حضور جانے جانا اولیاء کاملین, کوئی ایک ولی کامل دکھا لو کہ معاذ اللہ کے جس نے شریعت کے کوئی بغاوت کر کے وقت گزارا ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم کس بات کی مولی ہیں میرا بھائی. اور محبت سب کچھ کراتی ہے. سبحان اللہ کہیں بات میں بات ختم کر رہا ہوں. محبت سب کچھ, اللہ کرے میرے یہ جملے پلے باندھ دیں. محبت سب کچھ, محبت سب کچھ. وہ دہلی کا نظام ہے, نظام الدین اولیاء. اب کیا بتاؤں, امیر خسرو جیسا کوئی مقتدی ہو تو پتہ چلے نظام الدین اولیاء کسے کہتے ہیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلی میں طوطی بولتی ہے. لوگ آپ کو امام کہتے ہیں, سلطان کہتے ہیں, پیر کہتے ہیں, امام کہتے ہیں, ولی کامل کہتے ہیں, لیکن اپنے مرشد بابا فرید کی چوکھٹ پہ آتے ہیں. مرشد کہتے ہیں نظام ٹوکرا اٹھا روٹیوں والا, ٹوکرا اٹھا روٹیوں والا. وہ فقیر محمد کے چرائی کے در کے چاکری کرنے والے پریشان نہ ہوا کریں, یہ ریت پرانی ہے. بابا فرید کہہ رہے نظام الدین اولیاء کو امام بھی ہیں, محدث بھی ہیں, مفسر بھی ہیں, ولی کامل بھی ہیں. مرشد کہہ رہے پیار ہے اٹھا ٹوکرا اور اپنے پیر بھائیوں کو لنگر بانٹا کر. اور یہ کام کر کر کے کپڑے پھٹ گئے, لیکن نظام نے ٹوکرا نہیں اتار کے رکھا. محبت سب کچھ کرواتی ہے. سمجھ آئی میرے بھائی. اگر محبت صالح ہو گئی تو پھر انشاءاللہ نمازی بھی بنیں گے. محبت پاک ہو جائے گی تو پھر ریڑھی پہ بیٹھ کے, دکانداری پہ, دکان والے دکان پہ بیٹھ کے کبھی بھی مال میں ناپتول نہیں کریں گے, ملاوٹ نہیں کریں گے. ہمارا عقیدہ ہوگا مدینے والا دیکھ رہا ہے. دفتر میں بیٹھ کے رشوت نہیں لیں گے, بینک میں بیٹھ کے سود نہیں لیں گے, کیونکہ پیار مدینے والے سے ہے. یہ پیار انسان کو پاک کر دیتا ہے اور یہ ہر پاکیزہ عمل کرواتا ہے. اس لیے صرف پیار سے بھی کام نہیں چلے گا اور صرف عمل سے بھی کام نہیں چلے گا. امام علی رضا فرماتے ہیں آل رسول کا پیار بھی اپنا لے, عبادت کا نور بھی اپنا لے, قیامت والے دن میرا رب تجھے غلام کے تاج عطا فرمائے گا. سمجھ آئی میری بات کی. اس لیے اعمال صالح اور محبت ان دونوں کو لے کے چلنا ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. بس اسی پہ اپنی بات ختم کر رہا. ہمارا تو نظریہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کبھی کا نام لینا, کبھی کا ذکر کرنا,
کبھی کا نام لینا، کبھی کر کے لینا، میرا نام کی چاہت، میرا شوق پہ مرنا، میرا ذوق کی چاہت۔ اور یہ میرا کلام نہیں ہے، چراغے گوڑا کا کلام ہے۔ آپ کیا آخری شعر ہے آپ کا؟ آپ فرماتے ہیں وہ کریں گے نا خدائی تو لگے کہ پار کشتی ہے نصیب ورنہ مشکل تیرا پار یوں کرنا ہے نصیب ورنہ مشکل۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا لالا ہے۔ اور اس لیے چراغے گولا کہتے ہیں کہ ہے نصیب ورنہ مشکل تیرا پار یوں اترنا، میرا ذوق کے چاہتے۔ یہ دونوں نور لے کے جائیں گے تو انشاءاللہ کام بنے گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے میرا رب میرے بے ترتیب سے جملے اپنے دربار میں قبول اور منظور فرمائے، اور اس بات کو